بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آنکھ والے آدمی کا سبق آموز واقعہ۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی، یا کلیم اللہ، دعا فرمائیے کہ بارش ہو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ پہاڑ پر چلو۔ سب لوگ ساتھ چل پڑے تو آپ نے اعلان فرمایا، میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ یہ سن کر سارے لوگ واپس چلے گئے، صرف برق الاب نام کا ایک آنکھ والا آدمی ساتھ چلتا رہا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ عرض کی، سنی ہے۔ پوچھا، کیا تم بالکل بے گناہ ہو؟ عرض کی، یا کلیم اللہ، مجھے اپنا اور کوئی جرم تو یاد نہیں، البتہ ایک بات کا تذکرہ کرتا ہوں، اگر وہ گناہ ہے تو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں۔ فرمایا، وہ کیا؟ عرض کی، ایک دن میں نے گزرگاہ پر کسی کی قیام گاہ میں ایک آنکھ سے جھانکا تو کوئی کھڑا تھا۔ کسی کے گھر میں اس طرح جھانکنے کا مجھے بہت قلق یعنی صدمہ ہوا۔ میں خوف خدا سے لرز اٹھا، مجھ پر ندامت غالب ہوئی اور جس آنکھ سے جھانکا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا۔ ارشاد فرمائیے، اگر میرا یہ عمل گناہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ساتھ لے لیا۔ پھر پہاڑ پر پہنچ کر آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اللہ سے بارش کی دعا کرو۔ اس نے یوں دعا کی، یا قدوس عز وجل، یا قدوس عز وجل، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور بخل تیری صفت میں نہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم پر پانی برسا دے۔ فوراً بارش ہو گئی اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور شخص بھیگتے ہوئے پہاڑ سے واپس تشریف لائے۔ تنبیہ: بدقسمتی سے جس طرح آدمی بولنے میں بے باک ہے، اسی طرح دیکھنے میں بھی بے باک ہے۔ اسے احساس تک نہیں کہ دیکھنا بھی ایک عمل ہے جو اس کے لیے ثواب یا عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ مثلاً اگر اپنی ماں کو محبت بھری آنکھ سے دیکھتا ہے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور اگر غیر محرم کو بری نظر کے ساتھ دیکھتا ہے تو عذاب نار کا حقدار بنتا ہے، کیونکہ غیر محرم عورت کو دیکھنا انسان کا نہیں شیطان کا کام ہے۔ سبق: ایک طرف اللہ عز و جل کے اس پرہیزگار و متقی بندے کا یہ حال ہے کہ کبھی کوئی ایسا فعل ہی نہیں کیا جس کے متعلق یہ شک ہو کہ یہ گناہ ہے، اور اتفاقاً گزرتے ہوئے کسی پر نگاہ پڑی حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا، پھر بھی خوف خدا کے باعث ایسی ندامت طاری ہوئی کہ انہوں نے اپنی وہ آنکھ ہی نکال کر پھینک دی۔ اور ایک طرف ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دن میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں مگر ندامت تو کیا، ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہوتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ عبرت پکڑی اور بدنگاہی سے فوراً باز آ جائیے کہ دنیا میں آج مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ بدنگاہی اور بے حیائی بھی ہے، کیونکہ یہ عام مشاہدہ ہے کہ بعض لوگ بدنگاہی کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ جب تک غیر محرم عورتوں کو تکتے نہیں انہیں چین نہیں آتا، اور وہ اپنے اس مذموم مقاصد کے حصول کی خاطر بازاروں، شاپنگ سینٹرز، تفریح گاہوں، الغرض جہاں جہاں بے پردہ عورتوں کا مجمع ہوتا ہے وہاں مارے مارے پھرتے ہیں، خوب بدنگاہیاں کرتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ چنانچہ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ خود کو بدنگاہی سے بچاؤ، کیونکہ بدنگاہی دل میں برائی کا بیج بوتی ہے، پھر بری بدنگاہی کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کامل مومن کی پہچان: بدنگاہی کرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ کوئی غیر مرد یا اس کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے تو اس کی غیرت کا جوش آ جائے اور وہ آگ بگولا ہو جائے، لہٰذا اسے غور کرنا چاہیے جسے وہ دیکھ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہے۔ یہ کیسی منطق ہے کہ جو اپنے لیے ناپسند ہے اسے دوسروں کے حق میں برا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ مسلمان کی شان اور کامل مومن کی پہچان تو یہی ہے کہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت فرما، اور ایسے اعمال سے بچا جن کو تو نے ناپسند فرمایا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو آپ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔